الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے ہمیں، جس کا جتنا شکر ادا اتنا کم ہے. مزید برائے کرم ہوا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور ہمیں یہاں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا. آج ہم توحید سیریز کی 32 لیکچر کو سمجھتے ہیں، جس کا پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے، جس میں سے ہم پارٹ 1 سمجھیں گے آج انشاءاللہ. اور اس کا ٹاپک ہے عزت کا مالک کون ہے. تو تمام عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیا ہم اللہ ہی کو مالک سمجھ رہے اور ہم سمجھ رہے ہیں جو ہمیں عزت مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، یا ہم نے خود سے ازمپشن کر لیا ہے کہ یہ عزت ہے؟ تو ہر ایج گروپ میں، جیسے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بھی کیا رہتا، اس کو اپنی عزت پیاری رہتی. کس طریقے سے پیاری رہتی؟ اگر کوئی چھوٹے بچے کی اگر ہم کسی اور سے شکایت کریں کہ یہ بہت نوٹی ہے، بہت شرارت کرتا، تو اس کو غصہ آتا. کیوں؟ کیونکہ میری جو ہے ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں، میری عزت خراب کر رہے ہیں کہ میں شرارت کرتا ہوں. پھر اس سے تھوڑے بڑے بچے کو دیکھے تو اگر اس کی شکایت کرے، کیا شکایت کرے؟ کہ وہ پڑھتا اچھا نہیں، وہ ٹیچر کو جواب اچھا نہیں دیتا، اس کے مینرز اچھے نہیں ہے، تو وہ بچے کو بھی برا لگتا کہ میری کیا ہو رہی، ریپوٹیشن، میری عزت خراب ہو رہی. پھر اور تھوڑے بڑے، جیسے کہ اگر ہم لیڈیز ہے، اگر ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے کو اچھا پکانے نہیں آتا، یا تم گھر صاف نہیں رکھتے، سو اینڈ سو کہ تمہارے بچوں کی تم تربیت اچھی نہیں کرے، تو یہاں پر بھی ہمیں کیا ہوتا کہ ہماری عزت خراب ہو رہی، یہاں پہ ہماری ریپوٹیشن. یہ جسٹ ایگزامپلس ہے سمجھانے کے لیے. لیڈیز کا یہ ہو گیا. اب جینٹس جیسے کہ بزنس کرتے، آفس جاتے، اب وہاں پہ بھی ان لوگ کی عزت، ان کی ریپوٹیشن. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ارے آج یہ جو بندہ تھا اس کا پریزنٹیشن بہت بیکار تھا، یا ایسا تھا یا ویسا تھا، تو وہاں پہ بھی وہ عزت، وہ انسان کو کیا رہتا، وہ بندے کو کیا رہتا ہے کہ میری عزت، میری ریپوٹیشن خراب ہوئی. تو ہر ایج گروپ میں اگر ہم دیکھ لے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ تھوڑے بڑے بچے رہو، یا پھر لیڈیز رہو، یا جینٹس رہو، یا پھر بڑے، اگر کوئی بڑے ایج کے لوگ بھی ہے، ان کی بات کو اگر ویلیو نہیں کریں، ان کی بات کو نہیں سنے، تو انہوں کیا کہتے کہ میرے کو عزت نہیں دی، میری بات کو رکھے نہیں، میری بات کو ویلیو نہیں دی. تو ہر انسان کے پاس کیا رہتا، میری عزت، میری عزت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہم یہ اس کو جس کو عزت سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہی عزت ہے. ہمیں یہ تلاش کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس سے عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عزت بخشی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدیقین کو عزت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے شہداء کو عزت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صالحین کو. تو یہ لوگوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے جو ہمیں پتا ہے. تو بیسیکلی عزت کس کی ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے. تو فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو تھنگ ہے، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ تعالیٰ، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کچھ عزت ہے، تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. ایمان کی دولت، ایمان کی دولت یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان. ہمیں عبادت کرنے کی، ہم کیا کرنا، کوشش کرنا اور تلاش کرنا کہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کر سکتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، لوگوں سے اللہ اس کے رسول کی بات کرنا. اگر ہم ایسے ہیں تو ہم کیا ہے؟ عزت دار ہے، ہمارے پاس عزت ہے. یہ عزت کہاں کی ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. پر ہم کیا سمجھتے؟ عزت کیا ہے؟ عزت علم والوں کی ہے، جس کے پاس زیادہ نالج ہے، پیسے والوں کی، مال والوں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، یا پھر وہ لوگوں کی ہے جو جو اچھا کما رہے ہیں یا اچھا پہن رہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ انسانوں کے نزدیک ایسے لوگوں کی عزت ہے. لیکن ایسی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے. پھر اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ عزت تلاش کرتے ہیں. تصویر نبوی میں آتا ہے کہ لوگ عزت تلاش کرتے ہیں کس چیز میں؟ 3 چیزوں میں: محنت میں، کسب میں، مال میں. محنت میں یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم کوئی چیز پڑھ رہے تو ہم اگر اس میں کوالیفائڈ ہو گئے، یا ہم نے وہ اس میں کوالیفیکیشن حاصل کر لی، تو ہم کیا ہو گئے؟ اس میں ماہر ہو گئے. تو یہ اس میں محنت کر رہے ہیں ہم، اس سے محنت کر کے کیا کریں گے؟ ہم عزت کمائیں گے. پھر دوسری چیز ہے کسب. کسب بزنس کر رہے ہیں،
پھر اس میں ہم کیا کریں گے؟ سکسس پا کے کیا کریں گے؟ عزت کمائیں گے. پھر تیسری چیز ہے مال، پیسہ. بہت سارے کیا کریں؟ پیسے کما کر کیا کریں؟ عزت کمائیں گے. تو ہمارے اندر یہ جو چیزیں ہیں جس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ عارضی اور فانی چیز ہے، یعنی کہ ٹائم پیریڈ کے لیے. آپ کے پاس جب تک علم ہوگا لوگ آپ کو عزت دیں گے، آپ کے پاس جب تک مال ہوگا آپ کو لوگ عزت دیں گے، آپ جب تک بزنس آپ کا اچھا چلے گا آپ کو لوگ عزت دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ، ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے یہ ٹائملی ہے. جب ایک بار آپ کے پاس سے وہ عزت چلے جائے گی، مطلب یہ چیز چلے جائے گی، تو آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی عزت چلے گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ چیزاں کرنا ہے لیکن اس کو اپن کیا کرنا ہے؟ معبود نہیں بنا لینا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگ جانا ہے 24 آورس کہ میرے کو یہ کمانا ہے، یہ پانا ہے، یہ کرنا ہے. اس میں ہمیں کوشش کرنا ہے، لیکن ہمیشہ یہ نہیں سوچنا کہ یہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت نہیں رکھی. تو فرسٹ تو یہ ہو گیا کہ محنت، کسب، مال، تینوں میں ہم سوچتے ہیں کہ عزت ہے. پھر سیکنڈ چیز کیا ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے عزت مل رہی. اگر ماں باپ اچھے کوالیفائڈ تھے، فار ایگزامپل پرنسپل کہیں کے سر، یا پھر ڈاکٹر، یا پھر علم، اگر ان کے پاس جو ہے وہ اسلامک اسکالر تھے، ان کی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی، تو ہم کیا سوچتے؟ یہ بھی ہمیں عزت مل رہی. لیکن یہ عزت کس نے کمائی؟ یہ عزت ہمارے ماں باپ نے کمائی. تو اب ہمیں کوشش کر کے کمانا ہے. وہ انہوں نے محنت کی، انہوں نے جو ہے دین کا کام کیا، اللہ کا کام کیا، اللہ کے رسول کا کام کیا، پھر انہوں نے وہ عزت کمائی. تو وہ ماں باپ کی عزت ہے، تو وہ ہماری عزت نہیں ہوتی. دوسری یہ ہو گئی. اور تیسری جو ہمیشہ رہ جانے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحم، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے رحم و کرم سے عطا فرمائی ہے عزت، وہ ہمیشہ رہ جانے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم یہ تھرڈ کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو یہ عزت کیا ہے؟ یہ عزت فانی بھی نہیں ہے، عارضی بھی نہیں ہے، ٹائم پیریڈ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے، یہ ہمیشہ رہ جانے والی ہے. تو ہمیں اس عزت کی تلاش کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہمیں ملے گی. اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اب جیسا ہم سوچتے علم حاصل کرنا ہے، ہر مرد عورت کو علم حاصل کرنا ہے. علم کے کیا ہے؟ فائدے بھی ہے، بینیفٹس بھی ہے، اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. اب کیا ڈس ایڈوانٹیجز؟ اگر علم سے، اب ہم جیسے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا انہیں حکم فرمایا، جیسا جیسا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سکھایا، ویسا وہ ایگزیکٹلی ویسے سیکھے، انہوں نے کچھ سوال نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ، علم سے نقصان کس کو ہوا؟ ابلیس کو. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی علم سکھایا. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا؟ مکر گیا، اکڑ گیا. میں کیسا کروں، میں اتنا علم والا، میں فرشتوں کو کلاسز دیتا ہوں، ایسا ہو گیا. تو وہاں پہ وہ کیا کرا؟ جھکا نہیں. تو ایسا علم کیا ہے؟ نقصان دیتا. تو اب ہم دیکھ لینا ہم کس کی کیٹیگری میں آ رہے؟ آدم علیہ السلام کی کیٹیگری میں آ رہے، یا پھر نعوذ باللہ ابلیس کے، کہ ہم اکڑ کے ہے، کہ ہم جو ہے اتنے نالج فل ہے، ہم کس کے بھی سامنے کئی کچھ جھکے، ہم کس کو بھی کیوں بتائے. تو ایسا علم کیا ہے؟ اس سے عزت بھی نہیں ملتی، اس سے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی، اس سے ہماری آخرت بھی خراب ہوتی. تو یہ علم کیا ہے؟ نقصان دینے والا علم ہے. تو اب ہم کیسا سمجھیں گے کہ ہم جس علم کو سمجھ رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی طرف سے ہے یا ابلیس کے؟ وہ علم جس سے ہمیں اللہ اس کے رسول کی پہچان حاصل ہوتی، وہ علم کیا ہے؟ ہمارے لیے بینیفٹ ہے. اگر ہمیں خیال آ رہا کہ ہم اس سے اللہ کے نزدیک ہو رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو رہے، پھر اس کے بعد ہم کیا کر رہے؟ ذکر کرنے والے بن رہے. جب ہم محفلوں میں بیٹھتے تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ذکر کرتے، اور تلاش کرتے. تو یہ ہے، اگر ہمارے پاس ایسا علم ہے اور ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم جو ہے صحیح، جی صحیح جگہ پہ ہے، صحیح پاتھ پہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں یہاں پہ بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. پھر اس کے بعد علم جو ہے، علم جب کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اب اس کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اولیاء اللہ نے اسے بھی کیٹیگرائز کیا ہے. اب ایک شخص کے پاس علم ہے، تو جب علم آ جاتا تو اس کے پاس کیا ہوتا؟ دو چیزیں اس کی وہ ہو جاتی، روشن ہو جاتی. ایک تو اس کا قلب، اس کا دل، اور دوسرا اس کی روح. قلب کیسا؟ وہ روشن ہونا،
علم سے کیسا روشن ہوتی؟ اگر اس کے پاس علم آیا اور وہ ایمان والا بن گیا. اور اس کی روح کیسا روشن ہوتی؟ اگر وہ احسان والا بن گیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان حاصل کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کو جان لیا، پہچان لیا، دیکھ لیا، تو اس کے پاس کیا ہوتا؟ دل اور اس کا روح دونوں روشن ہو جاتی. اب یہ علم سے کیا ہے؟ اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. جب اس نے جان لیا، پہچان لیا اللہ اس کے رسول کو، ناؤ ہی ورک اگینسٹ کس کے؟ شیطان کے، نفس کے، دنیا کے. جب ایسا علم آئے جس سے اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو جائے، تو وہ اگینسٹ کام کرے گا. کس کے اگینسٹ؟ شیطان کے، نفس کے، دنیا کے. آن دی ادر ہینڈ، اگر آپ نے علم حاصل کیا اور آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ علم میں اپنی محنت سے حاصل کیا، اس میں کس کا بھی کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے. مطلب جب تک آپ وہ کر رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ونس آپ اس میں وہ ہو گئے، ایکسپرٹ ہو گئے، تو آپ یہ سوچ رہے کہ یہ علم میری وجہ سے چایا، میرے سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، میں بہت اچھا ہوں، میرے کو کسی سے بھی کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایکسپرٹ ہوں. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ ہم ہمارے نفس پہ آ گئے. تو اب یہاں پر ہم کیا ہو گئے؟ شیطان کے ٹیم میں آ گئے، شیطان اور نفس کی ٹیم میں آ گئے. تو جب ہم پہلی کیٹیگری میں تھے تو ہم وہاں پہ شیطان اور نفس کے اگینسٹ تھے، اور جب ہم نفس شیطان کی کیٹیگری میں آ گئے تو ہم کس کے اگینسٹ ہو جائیں گے؟ ایمان والوں کے اگینسٹ ہو جائیں گے. ایمان والوں کے یعنی کہ ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. جب ہم علم حاصل کرتے، ہم لوگوں میں بیٹھتے، اس کا ڈسکشن کرتے، لوگوں کو بتاتے، تو ہم کیا کر رہے؟ اللہ سے نزدیک کر رہے ہیں ان لوگوں کو یا دور کر رہے ہیں؟ یہ نوٹس کر لینا چاہیے ہمیں. اب اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ اسباب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ بنایا. کسی کے بزنس ہے، کسی کا جاب ہے، کسی کا کچھ ہے. تو اب اس میں ہم مطلع نہیں ہو جانا، فلی انوالو ہو کے کیا ہونا؟ غفلت میں نہیں ہو جانا. تو اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک، گنہگار بن جاتے ہم. کیسا گنہگار بن جاتے؟ چار چیزوں میں، چار سب کیٹیگریز ہے. فرسٹ ہے خواہشات کے پیچھے جاننا. سیکنڈ ہے اچھا کھانے کی طلب رہنا، ہمیشہ اچھا کھانا. پھر تیسرا کیا ہے؟ اچھا پہننا. اور چوتھا کیا ہے؟ اچھا گھر ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں بھی ہمیں دی ہیں، لیکن خواہشات ہماری یہاں کے لیے، ہماری دنیاوی زندگی کے لیے کیا رہنا؟ لمیٹڈ رہنا. اس کے پیچھے نہیں لگ جانا ہم کہ یہ ہماری خواہش ہونا تو ہونا. اب کسی نے اچھی گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی میرے کو بھی لینا ہے، کسی نے اچھا فون لیا ہے تو یہ بھی لینا ہے. فون اٹ از مینڈیٹری، لیکن اگر ہمارے پاس جو ہماری نیڈس پوری کر رہا تو اسے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیسیفکلی کوئی فون ہی لے. لائک فار ایگزامپل آئی فون نہیں لے، اگر ہمارا نارمل بھی فون ہے کوئی اینڈرائڈ کا، اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اچھا کھانا، کھانا پہننا، گھر، یہ ضروری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. لیکن اچھا ہی کھانا، اچھا ہی پہننا، اچھا ہی گھر رہنا، اللہ تعالیٰ نے اسے مینڈیٹری نہیں رکھا ہے. اب تو اس کے چیز پیچھے پیچھے پڑ کے، اس میں انوالو ہو کے، اب اپنی آخرت کو بھول جانا. بس 24 آورس یہ سوچنا ہے کہ بس اس کے پیچھے میرے کو جانا ہے، خواہشات کے پیچھے. تو یہاں پہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم گناہوں میں پڑ جاتے، گناہوں میں ہو جاتے، گناہ گار ہو جاتے. تو ایک یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے تھے، دیا تھا ہمیں، اس میں ہم پڑھ کے کیا ہو گئے؟ گنہگار ہو گئے. اب سیکنڈ کیا ہے؟ غیر اللہ پر نظر رکھنا. یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کمائی کے ذریعے رکھے ہیں، اب اس کو سوچنا ہم کہ اگر میں ان سے بات نہیں کروں گا تو انہوں میرا نقصان کر سکتے، اگر میں ان سے اچھا نہیں رہوں گا تو میرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، میں ان کو ناراض نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھے ہی نہیں ہے، لیکن ہم خود سے سوچ لے رہے ہیں، ہم مینٹلی سوچ لے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہے، نہیں تو پھر میرا نقصان ہو جاتا، میرے آگے بڑھنے میں پرابلم ہوتی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو غیر اللہ پہ نظر رکھنا، ایسے چیزوں پہ جو اللہ نے رکھے ہی نہیں، لیکن خود سے سوچ لے کے کرنا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ چیزیں میرے لیے ریکوائرڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب اچھا پہننا ہے، لیکن کہاں پہننا ہے؟ کہ کہاں ایسی خواہش رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ جنت نصیب کرے، جنت میں اچھا پہنوں گا، اچھا اوڑوں گا، ایسا. اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسا کیسا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کپڑے دیکھے گا، کوئی کسی کی چیز پسند کرے گا، تو وہ ابھی سوچیں گا جنت میں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ حاضر کر دیں گے. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کیے، لیکن ہم وہ چیزوں کی فکر نہیں کرتے. ہم صرف سوچتے کہ یہ دنیا، حالانکہ دنیا جو ہے آخرت کا آئینہ ہے. آخرت کا آئینہ یعنی کہ اٹ از این اوپن ڈور فار آخرت، یعنی کہ ہماری صرف زندگی
یہاں پر زندگی ختم نہیں ہے، ہماری زندگی جو ہے آخرت سے سٹارٹ ہونے والی ہے، لیکن ہم یہ سوچتے کہ یہی ہماری دنیا ہے، حالانکہ یہ ہماری جو ہے ٹائم پیریڈ ہے، اس کا اسپیسیفک ٹائم ہے، لیکن اس میں ہم اتنا کھو گئے کہ ہم یہ سوچتے کہ نہیں یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے چیزیں جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں، اس سے اگر ہمارے جو ضروریات ہے وہ پورے ہو رہے ہیں تو بس ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگ کیسا کر رہے، لوگ آگے بڑھ رہے۔ کوشش چیزوں کی کرنا ہے لیکن اس کو معبود نہیں بنانا، اس پہ اپن ایسا ٹک کے نہیں رہ جانا 24 آورس صرف وہی سوچنا ہے۔ 24 آورس ہمیں اللہ اس کا رسول کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ سے نزدیک کیسے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کیسا کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنے آسانی کی ہے کہ ہم کھڑے اٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر سکتے۔ دیکھ سوتے وقت کی جب ہم سوتے وقت ہم دعا پڑھتے تو ہمیں کیا کیا گیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا گیا، تینوں کل پڑھنے کو کہا گیا، تسبیح فاطمہ پڑھنے کو کہا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اگر ہم واش روم بھی جا رہے ہیں، حالانکہ وہ واش روم گندی جگہ ہے، غلاظت کی جگہ، لیکن ہم اندر جب جاتے باہر جب جاتے جبھی بھی ہمیں دعا کرنا ہے۔ کھانا جب کھاتے کھائے بعد بھی ہمیں دعا کرنا ہے، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، کپڑے پہننے سے پہلے کپڑے پہننے کے بعد، یہ دعائیں کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیسا اٹھے کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے۔ تو ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی عزت فرمائے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت فرمائے گا۔ تو ہمیں جو ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ عزت اس میں ہے اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس میں عزت رکھی ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اب قرآن کی آیتوں سے سمجھتے ہیں، سورہ عبسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 17 to 23۔ ہلاک ہو انسان، وہ کیسا ناشکرا ہے، وہ دیکھتا نہیں اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستے آسان کر دیے، پھر اس کو موت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارک میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ناشکرا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیز دیے، ہینڈز دیے، لیگز دیے، دل دھڑکنے کو دیا، لنگس جس سے ہم سانس لیتے، یہ اگر اس میں کچھ بھی مینیپولیشن ہو، اس میں کچھ بھی چینجز ہو تو ہمارے لیے کتنی کی ٹینشن والی بات ہے۔ اگر ہمارا دل زیادہ دھڑک رہا تو بھی ہمارے لیے پرابلم ہے، کم دھڑک رہا تو بھی پرابلم ہے، سانس ہم جلدی لے رہے ہیں تو بھی پرابلم ہے، دھیرے لے رہے ہیں تو بھی پرابلم ہے۔ اور ہمارے باڈی میں کئی سارے نظام رکھے اللہ تعالیٰ نے، اگر ہمارے باڈی میں الیکٹرولائٹس ہے جیسے سوڈیم پوٹاشیم وغیرہ، اگر وہ اوپر نیچے ہو جائے تو ہمیں کڈنی کا پرابلم ہو سکتا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کتنا ایکوریٹلی، اور ہر انسان کا برابر چل رہا، اس کا دل برابر چل رہا، اس کی سانسیں برابر چل رہی، اس کا ہر نظام برابر چل رہا۔ اور ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان اگر وہ کوئی بیمار بھی ہے تو اس انسان کا بھی برابر چل رہا، جو صحت یاب ہے اس کا بھی برابر چل رہا۔ دیکھ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری کہاں پر بھی پرورش کی، جب کوئی لیڈی پریگننٹ رہتی 9 منتھس، اس 9 منتھس اللہ تعالیٰ جو ہے خود اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے، تب تو کوئی بھی نہ کھلانے والا ہے نہ پلانے والا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیسی پرورش کر رہا ہے ہر جانور کی، کس جانور کو کیا کھانا چاہیے، کس جانور کو کیا پینا چاہیے۔ اب وائلڈ اینیملس کیا کھاتے، میٹ کھاتے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے میٹ کا انتظام کر رہا۔ پھر فارم اینیملس کیا کھاتے، گھاس وغیرہ کھاتے، ان لوگوں کا انتظام کر رہا۔ یعنی ہر انسان ہر جانور کتنا کھاتا کیا کھاتا ایگزیکٹلی ایکوریٹلی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ہر جنے کا اندازہ مقرر ہے، فکس ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسا اسے پال رہا ہے بھی، پھر اسے موت بھی ہوگی۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، رزق کریم طلب کرو، رزق کریم یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم یہاں پہ حلقوں سے جڑے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ استغفار کیا جائے، استغفار کیا جائے، 250 ٹائمز استغفار کیا جائے، تو ہمیں استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی کثرت ہوگی تو توبہ ہمارے اندر توبہ کرنے کا جذبہ آئے گا، ہم توبہ اتنا کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، رزق کریم یعنی کہ اللہ سے توبہ، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، پھر خبر میں پہنچا دیا جائے گا، موت ہوگی پھر خبر میں پہنچا دیا جائے گا، پھر جب چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا۔ کچھ شک نہیں اللہ نے جو حکم انسان کو دیا تھا اس کے تعمیل نہیں کی، یعنی کہ اللہ نے جو مقصد ہمیں زندگی میں دیا تھا، یعنی کہ یہاں پر جو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا، اللہ اس کے رسول کی پہچان، اگر ہم بنا حاصل کر کے چلے گئے تو ہم کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، پھر ہماری آخرت بھی خراب، ہماری دنیا بھی خراب۔
تو ہم اب اپنے آپ کو دیکھ لینا ہم کہ ہم ڈیلی جو کر رہے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہے، ذکر کر رہے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے زندگی گزار رہی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر رہے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں کچھ خیانت نہیں کر رہے، یہ سارے چیزیں ہمیں نوٹس کرنا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 15 to 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکل لیکن انسان کا بھی عجب حال ہے جب اس کے پروردگار اس کے طرف اس کو آزماتا ہے کہ اس کو عزت اور نعمت بخشتا ہے، خوش ہو کر کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس پر روزی تنگ کر دی جاتی ہے تو شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے عزت، شہرت، ہر چیز دیا، صحت دیا، دولت دیا، بچے وغیرہ سب ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا انہیں۔ دل میں کیا رہتا اس کو کہ یہ سب میری محنت سے، لیکن دل میں ایسا رہتا اس کو، لیکن ایکسٹرنلی کیا بتاتا، میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں بھائی جو دل سے بھی شکر ادا کرتے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں، مطلب بتاتے کہ ہم ایسا ہے۔ پھر وہی سیم لوگوں پہ جب اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں آ جاتی تو پھر وہی وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کل تک، وہی لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا کیا، نہیں کیا، نوز باللہ میرا ایسا نقصان ہو گیا، وہ نہ ہو گیا۔ تو یہ زندگی ہے، اس پہ اپ اینڈ ڈاؤنس آتے جاتے۔ جب یہ میں بیان بنا رہی تھی تو میرے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میرے دماغ میں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کے والد آپ کو کتنا چاہتے تھے، پھر آپ کے بھائیوں کی جیلسی کی وجہ سے آپ کیا ہوا، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو بیچ دیا گیا، مصر میں آپ بیچے آپ کو، پھر اس کے بعد جو ہے آپ غلط الزام کی وجہ سے 12 سال جیل میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی عزت بخشی کہ آپ جہاں پہ مجرم آپ کو ایسا جیل ہوئی تھی وہیں کے آپ کیا بن گئے، کنگ بن گئے، آپ کو وہاں کا منسٹر بنا دیا گیا، مصر کا، ایجپٹ کا۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دھوپ چھاؤں، یوسف علیہ السلام ہی نہیں، مطلب تمام نبیوں کی زندگی، تمام صحاباؤں کی زندگی، ہر کسی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عظیم شخص ہے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اچھا بھی وقت بتایا اور برا، لیکن ایک جو چیز کانسٹنٹ تھی وہ کیا تھی، وہ اللہ سے جو اللہ پہ یقین تھا ان کا کانسٹنٹ تھا۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ تھے تو بھی وہ اللہ سے راضی تھے، جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا تب بھی وہ راضی تھے، جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تب بھی وہ راضی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی عزت بخشی کہ وہ وہاں کے منسٹر ہو گئے۔ تو جب ہم دعویٰ کرتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے، نبی سے محبت کرتے، صحابہ سے، اہل بیت سے، تو ان کی زندگی سے بھی حاصل کرنا ہم کی ارے انہوں نے کتنی استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اب یہ محرم کا مہینہ، یہ سارا مہینہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے، ان کی زندگی دیکھیے، اللہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ، جب آپ نانا تھے تو ان کے پیٹھ پہ کھیلا کرتے تھے، اتنی محبت والی زندگی تھی آپ کی۔ لیکن پھر اللہ نے جب آپ کی قربانی مانگی تو جبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں قربانی دے رہا ہوں، جبھی بھی آپ نے یہ کہا کہ میری اس قربانی کو قبول فرمائیے، تو آپ میرے سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو میرے سے راضی ہے یا نہیں، جبھی بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ پہ استقامت وہی تھا، بھروسہ وہی تھا، کیونکہ سارے عزتوں کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے بول کے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کیا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کانسٹنٹ رکھنا، ویدر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہم یہ سوچنا کہ اللہ سے ہمارا رشتہ خراب نہیں ہونا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم یتیموں کے خاطر نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے ایک دوسرے کو ترتیب نہیں دیتے، اور وراثت کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور مال سے محبت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، جس نے یتیموں کا حق ادا نہیں کیا، جس نے مسکینوں کو کہیں سے کھانا نہیں کھلایا، تم کھلا لو میں بعد میں کھلاتا ہوں، اور مال میں اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو اس کا آپ ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے، یا جو بھی ہے اس کا اگر آپ ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے اور خود رکھ لے رہے، اس سے محبت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ خبر میں بھی نہیں جانے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی اس سے محبت ہم کر رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس میں جو بھی غلطی ہوئے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سو معنی کرتا ہے وہ جو عزت ہے وہ کیا ہے، ایمان والوں کی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایمان والے بننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ.